بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حاضر ہوئے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ، اور ہمارا آج کا موضوع ہے نیکی کیجئے مگر احتیاط سے۔ عزیز دوستو، ہوا یوں کہ ایک شخص کسی گھنے جنگل سے گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا ایک جگہ سے گزرتے ہوئے کہ کچھ جھاڑیاں ہل رہی ہیں۔ پہلے تو وہ ڈر گیا، لیکن جب اس نے جھاڑیوں میں جھانکا تو ایک بڑا سانپ جو خاردار کانٹے دار جھاڑیوں میں پھنسا ہوا تھا، اس سانپ نے اس کی طرف دیکھا تو اسے آواز دی کہ یار میری مدد کرو۔ وہ اتنی بری طرح سے پھنسا ہوا تھا کہ ذرا سا بھی ہلتا تو اس کا جسم زخمی ہو جاتا، اس کی جلد میں کانٹے لگ جاتے۔ اس شخص نے غور و فکر کی اور بڑی توجہ کے بعد اس نے سانپ کو بڑی عمدگی سے ان جھاڑیوں سے نکالا کہ اس کا جسم ذرا بھی زخمی نہ ہوا۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ سانپ نے باہر نکلتے ہی فوراً اس آدمی سے کہا، بھئی بات یہ ہے، مجھے بہت سخت بھوک لگی ہے اور میں کافی دیر سے یہاں پھنسا ہوں، لہٰذا میں نے تو آج کسی کو ڈسا نہیں اور مجھے تمہیں ڈسنا پڑے گا، وگرنہ میں بھوک سے مر جاؤں گا۔ آدمی نے کہا، تم کیسے ہو؟ تم کیسی مخلوق ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی کہ میں نے تمہارے ساتھ نیکی کی ہے اور یہ تم کیا بدلہ دے رہے ہو؟ اس نے کہا، یار مجھے اتنے لمبے چوڑے بھاشن نہ دو، مجھے اتنی لمبی چوڑی تقریر نہ کرو، میرے نزدیک تو نیکی کا بدلہ اپنی مرضی سے دیا جاتا ہے، اور اس وقت میں بھوکا ہوں، مجھے کسی کو ڈسنا ہے تو میں آپ کو ڈسوں گا۔ اس شخص نے بڑی پریشانی کے عالم میں دیکھا کہ سانپ تو تیار ہے مجھے ڈسنے کے لیے اور اپنا پھن پھیلائے ہوئے ہے۔ اس نے سانپ سے کہا، یار میری ایک درخواست ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ نیکی کی ہے، آؤ اس کا فیصلہ کسی سے کروا لیتے ہیں کہ کیا نیکی کا بدلہ یہی ہے۔ اس نے کہا، چلو ٹھیک ہے۔ وہ دونوں جنگل میں چرتی ہوئی ایک بوڑھی گائے کے پاس چلے گئے۔ بوڑھی گائے کو جا کر سارا ماجرا بتایا تو بوڑھی گائے نے کہا، بھئی میں تو سانپ کی طرف ہوں، نیکی کا بدلہ برائی سے ہے۔ آدمی بڑا حیران ہوا، اس نے کہا، تم نے ایسا کیوں کہا؟ اس نے کہا، میں جب جوان تھی، دودھ دیتی تھی تو میرا مالک مجھے چارہ ڈالتا تھا، اب جب میں بوڑھی ہو گئی ہوں تو میرا مالک میرے معاملے میں لاپرواہ ہے، تو نیکی کا بدلہ تو ایسے ہی ملتا ہے۔ آدمی بڑا حیران ہوا۔ سانپ اب پھر تیار ہو گیا۔ اس نے کہا، یار ایک عادت مزید کسی سے فیصلہ کروا لیا جائے برائے مہربانی۔ سانپ نے کہا، چلو ٹھیک ہے، تم نے نیکی کی ہے، اس کا بدلہ یہی سمجھنا کہ میں تمہاری بات مان کے کسی اور کے پاس بھی جا رہا ہوں، وگرنہ مجھے کسی سے فیصلہ کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ وہ تھوڑا سا آگے گئے، آگے ایک گدھا کھڑا تھا۔ گدھا بھی بڑا کمزور سا تھا۔ انہوں نے گدھے کو ساری بات بتائی کہ بھئی یہ معاملہ ہوا ہے، تمہاری رائے کیا ہے، اس معاملے میں فیصلہ کرو۔ گدھے نے کہا، میں بھی سانپ کے ساتھ ہوں۔ آدمی مزید پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا، یار یہ کیا معاملہ ہوا؟ گدھے نے کہا، بھئی بات اس طرح ہے کہ جب میں طاقتور تھا، جب میں طاقت میں تھا، زور میں تھا، میرا مالک مجھ پہ منو بوجھ لاتا تھا، منو وزنی بوجھ لادا کرتا تھا۔ اب جب میں کمزور ہوا تو میری پیٹھ دیکھو، میرے مالک نے ڈنڈے مار مار کے مجھے زخمی بھی کر دیا اور میری قدر بھی نہیں کی، بلکہ میری کیئر کرنا چھوڑ دیا۔ تو میں نے تو یہی جانا کہ دنیا میں نیکی کا بدلہ برائی ہے، نیکی کا بدلہ نیکی نہیں ہے۔ اب سانپ پھر تیار ہو گیا اسے ڈسنے کے لیے۔ تو اس نے کہا، یار دیکھو بات یہ، ایک آخری بات مان لو، تم نے دو سے فیصلہ کروا لیا، مزید ایک کسی کے پاس چلے جاتے ہیں، جو بھی ہمیں آگے راستے میں ملے گا، چاہے وہ انسان ہے، جانور ہے، کوئی بھی ہے، ہم اس سے فیصلہ کروا لیں گے۔
उसने कहा ठीक है, चलो ये आखिरी मौका है, लेकिन अगर इस बार भी फैसला मेरे हक में आया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उस आदमी ने कहा ठीक है, फिर यकीनन मुझे कज़ा की कबूल करनी पड़ेगी, मुझे मौत का जाम पीना पड़ेगा। सांप और वो दोनों चले, कुछ थोड़ा सा आगे चले तो एक बंदर से मुलाकात हो। उसने सारा मामला उस बंदर को बताया। बंदर ने जब उसकी बात सुनी, बंदर ने कहा यार मैं फैसला तो करूंगा, लेकिन मुझे उस जगह ले जाओ जहां से तुमने इस सांप को निकाला है, मैं जगह देखकर फैसला करूंगा। उस आदमी ने कहा ठीक है। अब सांप और वो आदमी जब उस जगह पहुंचे, उसने कहा ये जगह है, तुम इस सांप को उसी तरह झाड़ियों में रख दो, फेंको जैसे ये पहले मौजूद था, फिर मैं इसे निकालूंगा, फिर तुम निकालोगे, फिर उसके मुताबिक फैसला करेंगे। उस आदमी ने कहा ठीक है जनाब। उसने सांप भी तैयार हो गया, उसने सांप को दोबारा उस जगह फेंक दिया झाड़ियों में। अब वो आदमी फैसले के लिए उसे निकालने लगा तो बंदर ने उसे मना कर दिया। उसने कहा ना ना, याद रखो नेकी उसके साथ करो जो नेकी का कदरदान है। नेकी ऐसे आदमी के साथ मत करो जो तुम्हारी नेकी ज़ाया कर दे, तुम इसे दोबारा निकाल के बहुत बड़ी गलती करोगे। ये इसी काबिल था कि इसके साथ नेकी ना की जाए। अजीज दोस्तों, ये हमारी ज़िंदगी का एक अलमिया है। नेकी के मामलात पर हम पहले भी बहुत गुफ्तगू कर चुके हैं, लेकिन इस कहानी से हमें सबसे पहला सबक ये मिलता है कि आप नेकी ऐसी जगह कीजिए जहां नेकी की कदर की जाए। दूसरा बड़ा सबक ये मिलता है कि अगर कोई नेकी का कदर शनास नहीं है तो आप उसके साथ दोबारा नेकी मत कीजिए, क्योंकि मोमिन एक सुराख से बार बार नहीं डसा जाता। तीसरा बड़ा सबक आपने याद रखना है, नेकी अपनी इस्तात के मुताबिक कीजिए। जहां तक आपकी इस्तात है वहां तक नेकी कीजिए, अपनी इस्तात से बढ़ के नेकी ना कीजिए। चौथी बड़ी बात, जब आप किसी के साथ नेकी कर लें तो फिर आप उसका बदला अल्लाह से तलब करें, अल्लाह की बारगाह में रजू रखें, उसी से उम्मीद रखें कि अल्लाह आपको बेहतरीन जजा दे। अजीज दोस्तों, हमारे माशरे का अलमिया ये है कि जब कोई हमसे नेकी का तलबगार होता है तो हम ये कह के रिजेक्ट कर देते हैं कि मौजूदा ज़माना नेकी का ज़माना नहीं। दरअसल इस जुमले को तामीर होते होते, इस जुमले की डेवलपमेंट आप देखें, इसके पीछे बहुत से नेकी करने वालों के साथ, जिनके साथ उन्होंने नेकी की है, उसका बदला बुराई की सूरत में मिला है। तब जाके ये जुमला तामीर हुआ है कि लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया नेकी का ज़माना नहीं। एक बहुत ज़बरदस्त वाक़या यहाँ पे शामिल करता हूँ। मैं कराची कंपनी के एक नामवर स्कूल में टीचर था। एक रात मैं वापस आ रहा था कि बारिश बड़ी शदीद थी, लेकिन उसी रात एक और वाक़या ये था कि आम तौर पर चलने वाली ट्रांसपोर्ट ने हड़ताल कर रखी थी। एक बूढ़े बुजुर्ग ने मुझे हाथ दिया, इशारा किया। मैंने जब अपना बाइक रोका, उन्होंने मुझे कहा बेटा मैंने फलां जगह जाना है, आप मुझे छोड़ देंगे? मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह, आप तशरीफ़ रखें। वो साहिब मेरे साथ बैठ गए, लेकिन उन्होंने बैठते ही जो पहली बात की वो ये की कि बेटा ज़माना ठीक नहीं, नेकी का ज़माना नहीं, आप ऐसे नेकी मत किया करें। मैंने कहा ठीक है अंकल, आपकी बात पे अमल होगा। 4 कदम चले कि मैंने उस शख्स को कहा अंकल 1 मिनट बाइक से उतरे। उन्होंने कहा ठीक है। वो उतरे। मैंने कहा अल्लाह हाफिज़, मैं आपकी बात पर अभी से अमल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी आपको नहीं जानता, आपने मुझे अच्छी नसीहत की, क्यों ना इसका आगाज़ आपसे किया जाए। ये वाक़या शामिल करने की 2 वजूहात हैं। एक पहली वजह ये, आप नेकी करें मगर एहतियात से करें, ये चीज़ ज़रूरी है। फिर उसके बाद अल्लाह पे तवक्कल करें। 2 बातें। तीसरी अहम बात कि आप अगर किसी के साथ नेकी कर रहे हैं या कोई आपके साथ नेकी कर रहा है, तो
تو اسے ایسی نصیحت مت کریں کہ وہ آئندہ کے لیے متنفر ہو جائے، یا ایسا معاملہ مت کریں کہ وہ آئندہ نیکی سے رک جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کبھی ہم مجبور ہوتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں یار کوئی ہمارے ساتھ نیکی کرے، اور جب ہم صاحب اختیار ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار نیکی کا زمانہ نہیں۔ اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو یاد رکھیے گا آئندہ دور انسان سے بہت زیادہ متنفر ہو جائے گا، کوئی کسی سے نیکی نہیں کرے گا، ہر کوئی یہ رٹ لگائے گا یار مجھے اس سے کیا لینا دینا، ہر کوئی مصیبت میں اکیلا ہی جزا فضا کرتے ہوئے مر جائے گا، نقصان میں چلا جائے گا، ڈوب جائے گا۔ خدا را معاشرے کا حسن یہی ہے، چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنا۔ ہمارا دین اسلام دیکھیں، دین اسلام کا سٹینڈرڈ دیکھیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، خیر الناس من ینفع الناس، کہ لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع دے۔ اب آپ دیکھیں اگر اس حدیث کا سادہ لفظوں میں مفہوم دیکھا جائے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے دی بیسٹ وہ ہے جو لوگوں کو نفع دے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ یہ دعا مانگا کریں، اے اللہ مجھے نیکی کے لیے، نیکی کے خزانے اپنی توفیق سے، اپنے خزانوں میں سے ہدایت اور توفیق کا، نیکی کرنے کا خزانہ عطا فرما۔ اللہ سے یہ دعا مانگا کریں کہ اے اللہ مجھے خیر بانٹنے والوں میں شامل رکھ، میرا ہاتھ ہمیشہ بانٹنے والوں میں شامل رکھ، میں لوگوں کو نفع دوں۔ جس طرح ہمیں اپنی اولاد بہت پیاری ہوتی ہے، ایسے ہی ہم سب اللہ کا کنبہ ہیں، ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کو اپنی مخلوق سے بہت پیار ہے۔ آپ نے بنی اسرائیل کے واقعات میں پڑھا تھا، سنا ہوگا کہ ایک عورت بلی کو، پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے بخش دی گئی۔ بالکل ایسے ہی جب آپ ایک جانور کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو اللہ اتنا راضی ہوتا ہے، تو جب ایک انسان کے ساتھ نیکی کرے گا، انسان کو آسانی دے گا تو اللہ کتنا راضی ہوگا۔ ہمارے معاشرے کا حسن نیکی پر قائم ہے، اور اسلام کا حسن آپ دیکھیں کہ راستے سے اگر تکلیف دہ چیز بھی ہٹا دی جائے تو یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے۔ ایک کھجور بھی اللہ کی راہ میں اگر اس کی رضا کے لیے دی جائے تو احد پہاڑ جتنا سونے جتنا ثواب ملتا ہے کہ آپ نے احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں دیا۔ تو ہمارا اسلام، ہمارا معاشرہ، ہمارا نظام بنیادی طور پر نیکیوں پر ہی کھڑا ہے۔ اگر ہم نے نیکیاں چھوڑ دی تو بہت جلدی ایک ہی گھر میں رہنے والے بھائی بہن، ایک محلے میں رہنے والے لوگ، ایک شہر میں رہنے والے لوگ آپس میں نفرت کرنا شروع کر دیں گے، اور یہ نفرت اتنی بڑھ جائے گی شاید ہم ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہ کریں، اور اسی کا دوسرا نام ہے مفاد پرستی، یہ عام ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک بڑا جو سائیڈ ایفیکٹ ہے، جو بڑا لاس ہوگا، نقصان ہوگا، وہ یہ ہوگا جب ہمیں کسی سے ضرورت ہوگی اپنے کام کی تو ہم اسے مکھن ماریں گے، خوشامد کریں گے۔ اس طرح معاشرے میں ایک چھوٹا سا عمل چھوڑنے کی وجہ سے بہت زیادہ برائیاں پیدا ہو جائیں گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے دامن کو بہت ساری نیکیوں سے بھریں گے، اپنی ذات میں ایک NGO بن جائیں گے، اور ایسی NGO جس کا ٹائٹل ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے خوبصورت الفاظ، خیر الناس من ینفع الناس، کہ لوگوں میں سے دی بیسٹ وہ ہے جو لوگوں کو نفع دے۔ امید کرتے ہیں آپ ہمارے اس پیغام کو پسند کریں گے اور عمل میں لے کر آئیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مسکراہٹیں سلامت رکھے، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام، ڈاکٹر محمد اعظم رضا تبسم۔